بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عن ابی محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، رواہ فی شرح سنہ۔ الحمدللہ آج ایک اور حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف اس ذات کا، اس شخصیت کا جس کی کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو زکریا آپ کی کنیت تھی، محی الدین آپ کا لقب تھا، یحییٰ بن شرف آپ کا نام تھا۔ 631 ہجری میں نووا کے دمشق کے نوائی گاؤں نووا میں پیدا ہوئے اور 676 ہجری میں وفات پائی۔ ٹوٹل 45 سال کی عمر پائی اور کارائے ایسے چیزیں رقم کر گئے جو رہتی دنیا تک یاد رہتی۔ تمام احادیث جو اس اربعین نووی میں جمع ہیں وہ سندن صحیح ہیں اور اکثر صحیحین کی ہیں۔ صحیحین سے متعلق کیا ہے کہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ یہ دین میں اساس کی حیثیت رکھتی ہیں، بیسک فنڈامنٹل احادیث کو یہاں پر جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ان کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ دین اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو اس میں بیان ہونے سے رہ گیا۔ یہ اربعین نووی کیسے جمع کی گئی؟ حافظ ابن رجب لکھتے ہیں کہ حافظ ابو عمر بن صلاح نے ایک مجلس املا منعقد کی۔ بہت سارے محدثین، مفتیان کرام اس وقت کے جمع ہوئے اور انہوں نے ایک مجلس احادیث کلیہ بنائی اور اس میں کچھ احادیث املا کرائی جنہیں دین کی بنیاد کہا جاتا ہے، اور جوامع الکلم یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دینے والی احادیث اس میں جمع کر دی گئی۔ ان کی تعداد 29 تھی۔ اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 احادیث اس میں اور شامل کی۔ اس طریقے سے یہ 42 احادیث کا ایک گلدستہ تیار ہو گیا جس کو نام دیا گیا اربعین نووی۔ اربعین کے معنی 40 کے ہوتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر انہوں نے 42 احادیث کو اس میں جمع کیا۔ دوستو، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ احادیث کا مجموعہ ہے جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، مستند احادیث۔ آپ نے 22 کتابیں لکھی،
انہی میں سے ایک کتاب، چھوٹی سی مختصر ترین کتاب یہ بھی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف یہ کہ مدارس میں بلکہ کالج، اسکول، یونیورسٹی کے سلیبس میں بھی شامل ہے۔ تو اس سے بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشرق و مغرب تمام میں اس کتاب کا چرچا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس کا صلہ ان کو عطا فرمایا۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا۔ الحمدللہ ایک اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم ان 42 احادیث میں سے 41 نہیں حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس کا ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اس کو عنوان دیا گیا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی علامت۔ اس عنوان سے خود آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی مختصر اور جامع حدیث ہے۔ عن ابی محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی دلی خواہشات اس شریعت اور دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لائے۔ ایک مختصر سی بات، ایک مختصر کا پیغام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہم کو دے رہے ہیں۔ آئیے اس حدیث کو اور دوسری اس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ عباد اللہ اربع رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کا خاص طبعی رجحان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے ہم عمر صحابہ میں سے تھے۔ اس کے بعد جو دوسری جنریشن کے صحابہ تھے ان میں جو عبداللہ کے نام سے، عباد اللہ کے نام سے 4 مشہور ہیں، جس میں سے ایک جو جس کی حدیث روایت پڑھ رہے ہیں، جس کے راوی ہیں، ان میں سے 4 کا ہم سرسری جائزہ لیتے ہیں کہ یہ عباد اللہ یا عباد الاربع کون ہیں۔ پہلے ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا پھر تھوڑا تھوڑا جائزہ لیتے چلے جائیں گے، اور تیسرے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ، اور چوتھے جس کی حدیث
جنہوں نے روایت کی ہے وہ ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 4 عبادت ارباب صحابی ہیں۔ آئیے ایک تھوڑا سا صحابی کا مختصر سا جائزہ لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خاص دعا کی تھی۔ وہ خاص دعا کیا تھی؟ اللہم فقہہ فی دین، اے اللہ اسے دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرما۔ اللہم علمہ حکمت و تعبیر الکتاب، اور کیا کہا تھا کہ اے اللہ اس کو حکمت و تعبیر کتاب کا علم سکھا دے۔ یعنی قرآن کے اوپر عبور حاصل کروایا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے متفق علیہ حدیث۔ آئیے چھوٹا سا تعارف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ آپ کا رجحان اتباع سنت، اس نے اس طریقے سے سنت کا اتباع کرتے کہ جب حجۃ الوداع ہوا تو اس میں آپ اس حج میں آپ شامل تھے، اور اس کے بعد جب آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حج کیا تو حج کی اتباع اور سنت اس طریقے سے کی کہ جس راستے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اور جس درخت کے نیچے آپ نے قیام کیا، ان راستوں کو، ان درختوں کو، ان پگڈنڈیوں کو استعمال کیا۔ جہاں آپ نے سنت ادا کی، جہاں آپ نے نماز ادا کی، جہاں آپ نے آرام فرمایا، یعنی اس طریقے سے اس چیز کو فالو کیا۔ تو اتباع رسول میں آپ ناسانی، اس طریقے سے آپ نے حجۃ الوداع کے بعد حج ادا کیا۔ اسی لیے اہل حدیث مکتب فکر والے ان کی طرف انقلاب نہیں کرتے۔ کیوں کہ آپ اتباع سنت کے اندر بہت ہی باریک دین تھے، جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کو فالو کرتے۔ تو یہ تو تھے دوسرے عبداللہ۔ تیسرے عبداللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری ان کا طرح امتیاز تھا۔ یاد کیجئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید نے حکومت باغ دوڑ سنبھالی، تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اس کی بیعت نہ کی، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ شجاعت اور بہادری میں یکساں تھے تو آپ ان کے ساتھ ہو گئے مدینہ میں۔ جبکہ دوسرے دو جو عبداللہ تھے انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خاموشی اختیار اور کسی کا ان میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا، دوسری احادیث پر عمل کرتے ہوئے۔ اور پھر
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے، کوفہ سے جو لوگ انہیں دعوت دے رہے تھے، تو جب وہاں چلے گئے تو آپ میں اس معاملے میں اختلاف تھا، حالانکہ آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ ہی میں رہ کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے آپ نے شروع میں ان کا ساتھ دیا، لیکن ایک خاص نہج پر پہنچ کر اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور آپ کوفہ نہیں گئے اور یہی مدینہ میں رہے، اور بعد میں 6 سال تک آپ نے حکومت بھی کی مدینہ۔ چوتھے عباد اللہ جن کی کہ حدیث ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ زہد اور عبادت میں یکتا تھے۔ آئیے کچھ احادیث، ایک حدیث کا مطالعہ جو تھوڑی سی طویل ہے اس کا کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے جن کی حدیث آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے قریش کی ایک خاتون سے میری شادی کر دی۔ میں جب اس کے پاس گیا تو عبادات میں مثلا نماز، روزے کی طاقت اور شوق کی وجہ سے میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ اگلے دن میرے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہو کے پاس آئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ جواب سنیے، انہوں نے جواب دیا، بہترین شوہر جس نے میرے سائے کی بھی جستجو نہ کی اور میرے بستر بھی نہ پہچانا۔ یہ سن کر وہ میرے پاس آئے اور مجھے خوب ملامت کی اور زبان سے کاٹ کھانے کی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے تیرا نکاح قریش کی ایک اچھے حسب نسب والی خاتون سے کیا اور تو نے اس سے لاپرواہی کی اور یہ کیا اور وہ کیا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میری شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا، میں حاضر خدمت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم دن میں روزے رکھتے ہو؟ قلت لا، میں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم رات میں قیام کرتے ہو؟ قلت لا، میں نے عرض کیا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، نافع بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ اصل بات جو بتانے کی ہے وہ یہاں آتی ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ ہر جمعے کے خطبے میں ہم یہ صدا، یہ کلمات سنتے ہیں، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن پریکٹیکلی چیزیں کر کے دکھا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آگے جا کر کس طریقے سے اس دین کا کھلواڑ ہونے جانا ہے، تو وہیں پہ پریکٹیکلی ایک ایک چیز کریکٹ کر کے دکھا دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں صرف ایک قرآن پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنے اندر اس سے زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 3 راتوں میں مکمل کر لیا کرو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اندر سے زیادہ کی طاقت محسوس کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسلسل کچھ چھوٹ دیتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا پھر ایک دن روزہ رکھ لیا کرو اور ایک دن ناغا کر لیا کرو. یہ جو چھوٹ کا لفظ ہے اس پہ دھیان رکھیے، اور جب یہ بڑھاپے میں آئیں گے تو اس کو پھر یہ یاد کریں گے کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جو چھوٹ عطا فرمائی تھی. اور پھر یہ کہتے ہیں، ابھی اس حدیث کو جب ہم مکمل کریں گے تو آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ کس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ویژن جو رکھتے تھے اس کو کس طریقے سے ہم اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے وہ سامنے آتا ہے. یہ بہترین روزہ ہے، اور یہ میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے 3 چیزیں مشہور ہیں. ایک تو وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن ناغا کرتے. اگر کنٹینیوسلی کوئی روزہ رکھے تو وہ تو پھر عادت بن جاتی ہے، عبادت نہ رہی، پھر اس کی تو عادت ہو جاتی ہے، پھر انسان یوزڈ ہو جاتا ہے. جب بریک کرتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت کا. دوسری چیز جہاد، اور تیسری چیز نماز، تہجد جو آپ کرتے تھے رات میں، ان جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ان کی بہت ہی نمایاں اور اہم تھی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغور سنیے، ہر عابد میں ایک تیزی ہوتی ہے اور ہر تیزی کا ایک انقطاع ہوتا ہے، یا سنت کی طرف یا بدعت کی طرف، یا سنت کی طرف یا بدعت کی طرف. جس کا انقطاع سنت کی طرف تو وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جس کا انقطاع کسی اور چیز کی طرف ہو تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے، تب بھی اسی طرح یہ روزے رکھتے رہے، اور بعض اوقات کئی روزے اکٹھے کر لیتے تاکہ ایک سے دوسرے کو تقویت رہے. پھر اتنے دنوں کے شمار کے مطابق ناغا کر لیتے. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت میں بھی بعض اوقات کمی بیشی کر لیتے، البتہ 7 یا 3 کا عدد ضرور پورا کرتے. اب ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں یاد آ رہی ہیں، اور بعد میں کہا کرتے تھے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیتا تو اس سے اعراض کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہوتا، لیکن اب مجھے یہ گوارا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس حال میں جدائی ہوئی ہو اس کے خلاف ہو. طریقے سے یعنی چیزیں بتائی، سکھلائی، سمجھائی جا رہی. متفق علیہ حدیث، لا یؤمنو، یہ حدیث کس سے شروع ہوتی ہے؟ لا یؤمنو. اور 3 احادیث بھی لا یؤمنو کے صیغے سے شروع. ایک حدیث ہے، ابو شریف کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو. واللہ، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں. پوچھا گیا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو. تو یہ ایک اور حدیث لا یؤمنو کے صیغے سے، کلمے سے شروع ہو رہی. آئیے ایک اور حدیث جو لا یؤمنو
کے صیغے سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ یہ حدیث بھی ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ لا یؤمن احدکم، متفق علیہ۔ تیسری حدیث جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، کوئی بندہ کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے تمام متعلقین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یاد کریں سورہ تغابن کی وہ آیت کہ اگر 8 چیزیں والدین کی محبت، بیٹی کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، مال اور مکان، یہ اگر تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تو پھر اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لو۔ یعنی کلیئر کٹ کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں۔ سورہ تغابن کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ جو 5 محبتیں ہیں اگر یہ تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تو پھر اپنا ٹھکانہ کہیں اور۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا رحم فرمائے گا۔ سورہ آل عمران آیت 31۔ اب اس حدیث کو قرآن کی روشنی میں ہم مطالعہ کریں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے روا نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ اس کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ جائے گا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ ایک منافق چوری کرتا ہے اور جب اس کا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے ہیں تو پھر وہ دوسری طرف جاتا ہے اپنا فیصلہ کروانے کے لیے۔ کلیئر کٹ باتیں، تعلیمات ہمیں دی جا رہی ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 43۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیا ہے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم کا تعلق اس دنیاوی چیزوں سے ہے، زمین سے ہے، اور اس نے یہیں رہ جانا ہے۔ نفس جب ہمیں موت آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جسم جو یہاں سے مٹی سے بنا ہے اس نے یہیں رہ جانا ہے، اور روح جو امر ربی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، اس کا جو مسکن ہے، اس کی جو جگہ ہے وہ وہاں چلی جاتی ہے، ڈپینڈنگ اپون
کہ ہم نے صالح کیے تھے یا دوسرے اعمال کیے تھے تو سجین یا دوسری جگہ اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بجائے اپنی خواہش نفس کا بندہ یا غلام بن جائے۔ دیکھیں کس طریقے سے آج کے بینک کا سود حرام نہیں ہے، حالانکہ ہم یہ قرآن کی آیت پڑھ چکے ہیں کہ سود ڈائریکٹ کیا ہے؟ اللہ سے جنگ ہے۔ اور وہ حدیث بھی تازہ کر لیں جو سود سے متعلق ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ نعوذ باللہ۔ اب ہم کیسی تعمیلیں پیش کرتے ہیں ان چیزوں کو وہ کرنے کے لیے؟ خواہش نفس کی اتباع بھی شرک کے اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اس دور میں تو سود کو اس لیے حرام کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے غربا کا استحصال ہوتا ہے۔ آج کے بینکنگ نظام پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ آج تو بینک کی معاملت کے بغیر کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ کیسی کیسی تعمیلیں آج ہم اپنے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے بینک کے تعاون سے فلاں کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اپنی نفس کو تسکین دینے کے لیے مختلف ہیلے بہانے نکالتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے اللہ کے کام کو پس پشت ڈال کر اپنے نفس کی بات مان لی تو گویا وہ اپنے نفس کا بندہ بن گیا، اور جو اپنے نفس کا بندہ بن گیا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں۔ اب اس کا نفس ہی اس کا متاع ہے، اور جو کوئی بھی کسی کا اصل متاع ہوگا وہی اس کا معبود ہوگا۔ تو کس طریقے سے اب پٹری سے دوسری طرف نکل جائیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 176۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا تو اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یا ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سو تو یہ بیان سنا دے تاکہ وہ غور فکر کرے۔ یہ ایک ملعون کا قصہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جس کا کہ ذکر ہم پہلے بھی مختلف احادیث کی تشریح میں کر چکے ہیں کہ اس نے صرف پیسے کی خاطر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ بددعائی کلمات کہنا چاہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قسم سے کتے کی حیثیت سے اس کو بنا دیا تھا، اور دنیا میں ہی اس کو ایک مثال بنا دیا تھا۔ مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجیے جب آپ بھول جائیں اور کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے، اس سے بہتر بھلائی۔ مین چیز رجوع اللہ۔ تو دیکھنا کہیں تمہیں اس سے روگردہ نہ کر دے کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ۔ بار بار قرآن اس بات کی تنبیہ کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے فرد کو، چاہے وہ بت پرستی ہو، خبر پرستی ہو، یا دینار پرستی ہو، یا نفس پرستی ہو، اس طرف نہیں لگنا ہے۔ یہ حدیث
ایک سنا کر اسی پر انشاءاللہ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ نبی سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ اندازہ کر لیں کہ کس سے نسبت دی جا رہی ہے؟ سچے تاجر کو کہ وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ دوستو، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا، سنا، سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو نہ صرف خود عمل کریں بلکہ اس کو آگے بھی بڑھائیں۔ یہ ویب سائٹ ہے الحمدللہ، اس ویب سائٹ پہ یہ جو 41ویں حدیث جو آج آپ نے سنی ہے یہ بھی اس پہ ریکارڈ ہو گئی ہے، اور 40 احادیث اس ویب سائٹ پہ لوڈ بھی کر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، کوشش کریں کہ نہ صرف خود سنیں بلکہ اس کو آگے پہنچائیں بھی۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔